السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قصے انبیاء علیہ السلام کے اس سلسلے کی 30ویں کڑی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ہماری بات ہو رہی ہے یوسف علیہ السلام پر، اور اس سے پہلے ہم نے قرآنی آیات یعنی قرآن میں یوسف علیہ السلام کے نام سے جو سورہ ہے اس سورہ میں جو یوسف علیہ السلام کے واقعات ذکر ہیں وہ ہم نے بیان کیے۔ آج ہم کچھ احادیث دیکھیں گے، صحیح احادیث جن میں یوسف علیہ السلام کا یا ان کے حالات کا تذکرہ ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 3390۔ یہ حدیث ہم اس سے پہلے بھی بار بار دیکھ چکے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کو کریم کہا ہے۔ اس کے الفاظ ہیں الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ ایک حدیث ہے جس میں الکریم کے نام سے ذکر کیا ہے اللہ کے نبی نے یوسف علیہ السلام کا۔ آگے بڑھتے ہیں، صحیح بخاری کی ایک اور حدیث دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام سے متعلق۔ یہ حدیث نمبر ہے 3387۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ۔ حدیث کا ابتدائی ٹکڑا میں چھوڑ رہا ہوں، صرف وہ الفاظ لے رہا ہوں جو یوسف علیہ السلام سے متعلق ہے۔ کہا کہ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں قید میں ہوتا، یعنی یوسف علیہ السلام جس طرح سے قید میں تھے، اگر ان کی جگہ میں ہوتا، ثم اتانی الدائی، اور پھر کوئی میرے پاس آتا اور کہتا کہ قید سے نکل جاؤ، تمہارے لیے آزادی کا پروانہ ہے، لعجبتہ، تو میں نکل جاتا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے اور جب بادشاہ کا آدمی آیا اور بولتا ہے کہ آپ آزاد ہیں، نکلیں کیسے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں نکلتا، میرے اوپر جو تہمت لگی ہے پہلے اس کو رفع کیا جائے، تو اس کے بعد وہ نکلے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ دیا ہے کہ میں اگر ہوتا تو میں نکل جاتا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آسانی اور تیسیر کی تعلیم دی ہے کہ اگر کسی چیز میں رخصت ہو، جائز ہو، تو رخصت اپنانا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دیا ہے کہ ہم کو اپنے آپ کو سختی میں نہیں ڈالنا چاہیے، جو آسانی ہے، جو رخصت ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ پرانے انبیاء کا معاملہ الگ تھا، ان کی شریعتوں کا معاملہ الگ تھا۔ ہماری شریعت کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں افراط و تفریط والی بات نہیں ہے، اور بہت ہی آسان شریعت ہے، امت وسط ہے، وسطیت ہے، اس کے اندر اعتدال ہے اس شریعت کے اندر۔ تو اسی چیز کی تعلیم اللہ کے نبی نے یہاں پہ دی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جس میں یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 162۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو واقعہ ذکر کیا ہے معراج کا، تو اس میں بیان فرمایا کہ فَإِذَا أَنَا بِيُوسُف، کہ میری ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی، اِذَا هُوَ قَدْ أُعْتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، تو ان کو آدھا حسن دیا گیا تھا، یعنی آدھی خوبصورتی ان کو دی گئی تھی۔ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، انہوں نے میرا استقبال کیا اور میرے لیے بھلائی کی دعا کی۔ تو اس حدیث میں بھی یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوبصورتی کو بیان کیا کہ بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ آگے بڑھیں، ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 664۔ اس میں یوسف علیہ السلام کا ذکر ایک الگ انداز سے ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو نماز کا وقت ہوا، تو کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فقیل لو ان ابا بکر رجل اسیف اذا قام فی مقامک لم یستطع ان یصلی بالناس، کہا کہ وہ بہت جذباتی ہیں، آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو نماز نہیں پڑھا پائیں گے۔ وعاد فعاد له، تو دوبارہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، تو پھر یہی کہا گیا کہ یہ ان سے نہیں ہو سکے گا۔ تیسری بار اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، اور پھر کہا ان سواحب یوسف، کہ تمہاری مثال یوسف علیہ السلام کی جو سواحب ہیں، یعنی اشارہ اس واقعے کی طرف ہے جسے اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کا معاملہ جب مشہور ہوا اور خواتین نے تانا دینا شروع کیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ یہ کیسی عورت ہے جو اپنے غلام پہ فریفتہ ہو گئی، تو یہ کہنے کے لیے تو یہ الفاظ تھے، لیکن ان کی مراد اصل یہ تھی کہ یہ کتنی بدقسمت ہے کہ ایک غلام بھی اس کو نہیں پوچھ رہا ہے۔ تو یہ اصل چیز تھی، لیکن اس کو اس الفاظ میں کہہ رہی تھی کہ
یہ اس پہ فریفتہ ہو چکی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ کیا اِنَّکُنَّ صَوَاحِبُ یوسف، کہ تم لوگ یوسف علیہ السلام کی صواحب ہو، یعنی زبان سے تم کچھ کہہ رہے ہو لیکن دل میں تمہارے بھی یہی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی اس کے اہل ہیں۔ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دیتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے دور کا جو قحط تھا اس کی مثال دی ہے اور اس انداز میں بد دعا دی ہے۔ ایسے بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1007۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما رأى من الناس ادبارا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کفار قریش کا معاملہ کہ کس طرح سے وہ ہردرمی کر رہے ہیں، قال اللہم سبع کسبع یوسف، تو کہا کہ اے اللہ تعالیٰ ان پر ویسے ہی قحط نازل کر دے، 7 قحط جیسے یوسف علیہ السلام کے دور میں نازل ہوا تھا۔ آگے بخاری کے الفاظ ہیں فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَسَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ، یعنی جب اللہ کے نبی نے یہ بد دعا دی کہ یوسف علیہ السلام جیسا قحط ان پر مسلط کر دے، تو قحط جب آیا، اللہ کے رسول کی بد دعا قبول ہوئی، قحط آیا تو حالت ان لوگوں کی یہ ہو گئی تھی کہ وہ چمڑے کھاتے تھے، مردہ کھاتے تھے، جو جانور مر گیا اسے بھی کھانا شروع کر دیے تھے، اتنی زیادہ بھوک مری عام ہو گئی تھی۔ اور آگے ہے کہ جب وہ لوگ الی السماء، آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو دھواں دکھائی دیتا تھا من الجوع، بھوک سے۔ تو یہ بھی صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں یوسف علیہ السلام کا اس حوالے سے ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دور کے قحط کا تذکرہ کرتے ہوئے اور اس کا نام لیتے ہوئے کفار قریش پہ بد دعا کی تھی جب وہ بہت زیادہ شرارت پر آ گئے تھے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی کئی حدیث ہیں جن میں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ہم صرف ایک حدیث کی طرف اور اشارہ کرتے ہیں جسے امام حاکم وغیرہ نے روایت کیا ہے، لمبی روایت ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جہاں دفن کیے گئے تھے تو وہاں سے ان کا جسم نکالا گیا تھا اور دوسری جگہ منتقل کیا گیا تھا۔ اس میں اعزام کا لفظ شیخ البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ میں تفصیلی بحث کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اعزام سے مراد ایسا نہیں کہ ہڈی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے، تو ہڈی نہیں مراد ہے بلکہ پورا جسم مراد ہے، جسے اللہ کے قسم کی ایک اور حدیث میں بھی اعزام جسم کے معنی میں استعمال ہوا ہے جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک حدیث ہے، لمبی روایت ہے جس میں یوسف علیہ السلام کی قبر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی بات ہے، شیخ البانی نے صحیحہ میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ تو یہ چند احادیث تھیں جن میں یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا تھا اور یہ صحیح احادیث ہیں جنہیں آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی سیرت پر چلنے اور ان سے عبرت موعظت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔